اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، پھولوں کی طرح ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے دل کی بات صفا کے ساتھ۔ کیا کبھی آپ اتنی تھکی ہیں کہ جسم سے زیادہ دل تھک گیا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ گھر کے سارے کام تو ہو گئے مگر اندر کچھ بوجھ سا باقی ہے؟ یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کسی سے کچھ نہ کہا ہو لیکن اندر اللہ سے کہا ہو، یا اللہ بہت تھک چکی ہوں؟ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ کو صرف آرام کی نہیں بلکہ سکون کی بھی ضرورت ہو؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اگر ایک ہستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر، ان کی بیٹی، کیا وہ بھی کبھی تھکن، مشقت اور خاموش بوجھ سے گزری ہوں گی؟ تو انہیں اس حال میں کون سا سہارا عطا کیا گیا؟ آج کی یہ بات صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ شاید آپ کی زندگی کے کسی خاموش درد کا جواب ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے کاموں میں بہت مشقت پیش آتی تھی۔ وہ چکی پیستی تھیں، گھر کے کام سارے خود انجام دیتی اور اس محنت کی وجہ سے ان کے مبارک ہاتھوں میں تکلیف کے آثار آ گئے تھے۔ ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے، ایک بیٹی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، لیکن زندگی میں نہ شاہانہ آرام ہے اور نہ ہی دنیاوی آسائشوں کی فراوانی، بلکہ سادگی بھی ہے، محنت بھی ہے اور خاموش صبر بھی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مدینہ منورہ میں کچھ خادم یا قیدی آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ شاید اب گھر کے کام میں کچھ آسانی میسر آ جائے۔ چنانچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ ایک خادمہ کی درخواست کر سکیں، لیکن اس وقت ملاقات ہو نہ سکی اور آپ واپس تشریف لے آئیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو صرف ایک گھر کا منظر نہیں بلکہ پوری امت کے لیے قیامت تک کا ایک نبوی سبق بن گیا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہو؟ یہاں ذرا رک کر سوچئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا چاہا تھا؟ کام میں سہولت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دینے والے تھے؟ ایسا تحفہ جو صرف ہاتھوں کا بوجھ نہیں، دل کا بوجھ بھی ہلکا کر دے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے سے پہلے ایک ایسا ذکر عطا فرمایا جو صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کے لیے بھی سہارا بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ذرا سوچئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لینے گئی تھیں؟ ظاہری مدد، اور انہیں کیا مل گیا؟ باطنی طاقت۔ وہ آسانی مانگنے گئی تھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکون کا دروازہ عطا فرما دیا۔ یہ صرف ایک ذکر نہیں تھا، یہ دراصل ایک نبوی علاج تھا، تھکن کے لیے، دل کے بوجھ کے لیے اور اس کیفیت کے لیے جب انسان خاموش ہو مگر اندر سے ٹوٹ رہا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر، حیا، قناعت اور عبادت کی روشن مثال تھیں۔ وہ چاہتی تو دنیاوی سہولتوں میں زندگی گزار سکتی تھیں، لیکن ان کی زندگی میں سادگی، محنت اور اللہ سے تعلق تھا، اور یہی ان کی اصل عظمت ہے۔ اصل بزرگی آرام میں نہیں بلکہ اللہ کے لیے صبر میں ہوا کرتی ہے۔ سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادمہ بھی دے سکتے تھے لیکن کیوں نہ دی؟ یہ سوال بہت گہرا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی مشقت نہیں جانتے تھے؟ یقیناً جانتے تھے۔ خادمہ کیا کرتی؟ صرف ہاتھوں کا بوجھ کم کرتی، لیکن یہ ذکر روح کا بوجھ بھی ہلکا کر دیتا ہے۔ اور ایک سچ بات بتاؤں آپ کو، انسان اکثر کام سے نہیں کیفیت سے تھکتا ہے۔ اب ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ اس ذکر کے اندر آخر راز کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دل کو یقین دیتا ہے کہ میرا رب ہر کمی اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ الحمدللہ، یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ مشقت کے باوجود اللہ کی نعمتیں باقی ہیں۔ اللہ اکبر۔
یہ دل کو سہارا دیتا ہے کہ میرا مسئلہ بڑا نہیں، میرا رب بہت بڑا ہے۔ اور جب یہ اذکار رات کی خاموشی میں دل سے کیے جائیں گے نا تو یہ صرف تسبیح نہیں رہتے بلکہ دل کی مرمت بن جایا کرتے ہیں۔ آج کتنی عورتیں ایسی ہیں جو صبح سے رات تک مصروف رہتی ہیں، گھر، بچے، ذمہ داریاں، رشتے سب سنبھالتی ہیں، اور پھر بھی اکثر ان کی تھکن کو کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ باہر سے سب ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر ایک تھکن ہوتی ہے جسے صرف اللہ جانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی بھی مشقت سے گزری ہیں، اور ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نسخہ بتا دیا وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہم سب کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہر تھکن کا علاج صرف آرام نہیں، ذکر ایک عبادت بھی ہے اور علاج بھی۔ آج رات سونے سے پہلے ایک بار یہ نبوی نسخہ ضرور آزمائیے گا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ پھر خاموشی سے اپنے دل سے پوچھیے گا کیا میرا دل کچھ ہلکا ہوا؟ اگر آپ یہ چند راتیں مسلسل کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ خود فرق محسوس کریں گی۔ شاید حالات فوراً نہ بدلیں لیکن دل کا سہارا ضرور بڑھ جائے گا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اس سے کچھ بہتر عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام میں آسانی چاہتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذکر کا ایک ایسا خزانہ عطا فرما دیا جو صرف ایک رات کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے کافی تھا۔ آج آپ بھی زندگی سے بہت کچھ مانگ رہی ہیں، لیکن اللہ آپ کو اس سے بڑھ کر اپنا قرب، اپنا ذکر اور اپنے سکون کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر آپ تھکی ہوئی ہیں نا تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آج آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاموش یاد دہانی ہو۔ یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی تھکن کو دور فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرما دیجئے، اور ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صبر، حیا، قناعت اور قرب الہی نصیب فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ان بہنوں، بیٹیوں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا جو شاید خاموشی سے بہت کچھ سہ رہی ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی نرم، سچی اور ایمان افروز باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔